ایک ہمارے برادرم نے آپ یہی 2-3 دن کے درمیان ایک خط بھیجا ہے، یہ حائل ہی سے ایک صاحب نے خط بھیجا ہے، لکھتے ہیں کہ میں الحمدللہ تعویذ گنڈوں وغیرہ کو تو نہیں مانتا، 3 سال سے ادھر ہوں اور ادھر پاکستان میں میرے گھر والے شاید کسی پریشانی کی وجہ سے بیمار ہوئے، ڈاکٹری علاج کروایا تو آرام نہیں آیا، تو میرے گھر والوں کے خالو ہیں ان کے ذریعے سے کوئی پیر و مرشد میرے پورے کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ایک پیر ہیں، انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے گھر کا دورہ کیا اور وجہ یہ بتائی کہ تمہارے گھر پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اس لیے بیماریاں اور پریشانیاں ہیں۔ آپ کو یہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پیر نے یہ دلیل دی ہے کہ جادو برحق ہے، نبی کریم پر بھی جادو ہوا تھا اور قرآن میں لکھا ہے، پھر اس نے کچھ تعویذ گنڈے پلیتے بنا کر دیے، اس میں سے ایک نمونہ جو خاص کر میں نے خط لکھ کر منگوایا ہے آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ تو یہ نمونہ ہمارے بھائی نے ماشاءاللہ یہ جو ہے بھیجا ہے اور یہ اس کے اندر گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ نمونہ ہے اس کا تعویذ کا اور اس کے اندر گنتیاں لکھی ہوئی ہیں اور شاید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اس پہ 786 اور پتہ نہیں اور کیا کیا اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ بہرحال پیر نے بنا کر کے ان کے گھر والوں کو دیا ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ ان چیزوں اچھا میں نے اس سے پہلے سختی سے گھر پہ خط لکھا تھا کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، ان کا قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، نبی نے ان چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے، آپ کی کیسٹ تعویذ اور گنڈے بھی ساتھ میں دے دیے تھے، بس میں پریشان اس بات سے ہوں کہ جادو ہے اور نبی پر جادو ہوا تھا، بس مجھے اس کا جواب دے دیں کیونکہ اس پیر نے اس کا سہارا لیا ہے اور میرے گھر والوں کو گمراہ کیا ہے، بس مجھے اس مسئلے کا حل بتا دیں کہ اگر ہمارے گھر میں جادو ہوا ہے تو اس کا علاج اس کیسٹ کی تلاوت سے ہو سکتا ہے جو مکتب جعلیات نے تیار کی ہے، یعنی جادو کا علاج قرآن سے، یا اگر کوئی علاج ہو تو لکھ دیں، جواب ضرور دینا۔ لاہور پاکستان، حائل سعودی عرب لاہور پاکستان۔ تو میرے عزیز میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ نے جو لکھا ہے اللہ آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے۔ جہاں تک تعلق اس کا ہے جادو کا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو حق ہے اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جادو حق ہے اور جادو ہوتا ہے، اس کا منکر جو ہے قرآن کی آیتوں کا منکر ہے، تو یہ تو حق ہے، پیر نے جو یہ بات کہی صحیح کہی، لیکن پھر اس کا علاج جو اس نے تجویز کیا گنڈے تعویذ اور پلیتے، یہ اسلام کے اندر حرام ہیں، چاہے وہ قرآنی تعویذ اور گنڈے اور پلیتے ہی کیوں نہ ہوں، اس کا علاج یہ نہیں ہے، نہ نبی نے اس طرح کا علاج کرنا سکھلایا اور نہ ہی نبی کے اوپر جب جادو ہوا تھا تو نبی کا علاج اس طریقے سے نہیں ہوا تھا کہ آپ نے بتلایا ہو یا اللہ نے نبی کو بتلایا ہو کہ تم تعویذ اور گنڈے بنوا کر ہاتھوں میں باندھو، گلے میں باندھو، کمر میں باندھو، ناف کے نیچے لٹکاؤ، پتہ نہیں کہاں کہاں کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام سب چیزیں نہیں بتلائی گئی تھیں، بلکہ جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو نازل ہوئی تھیں صورتیں حضرت جبریل لے کے آئے تھے، انہیں پڑھ کر آپ کے اوپر دم کیا گیا تھا، تو یہ خود ثبوت ہے کہ قرآن جو ہے باعث شفا ہے اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ بہترین علاج ہے جادو کا۔ تو میرے عزیز پیر نے جو بات بتلائی کہ قرآن سے ثابت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نے اس کے بعد جو طریقہ عمل اختیار کیا وہ قرآن و سنت سے دور ہے، گمراہیت کا ہے، اپنے اہل خانہ کو آپ منع کریں، چونکہ انہوں نے ایک نمونہ بھی گھر کا ان کی بیگم کا تحریر بھی بھیجی ہے کہ انہوں نے لکھا جب آپ آئیں گے تب ہم چلیں گے پیر بابا کے پاس، استغفر اللہ۔ میں کہا اگر تو یہ عورتیں جو ہوتی ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کے ناک نہ ہو تو یہ سنڈاس کھائیں، ہے نا، اس طرح سے شوہروں کو بھی مجبور کرتی ہیں کہ چلو ہم چلتے ہیں فلانے بابا کے ہاں، فلانے پیر کے ہاں، اور بیچارہ وہ شوہر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز پیر نے جو لکھا ہے کہ پریشان رہتے ہیں، گنڈا جادو ہوا ہے یا ہوا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات جھوٹ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے یہ کہا نا کہ آپ کے گھر میں جادو کیا گیا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ جھوٹ ہو، جادو وغیرہ کچھ نہ ہو، بلکہ ہماری معصیتیں ہوں، ہمارے گناہ ہوں اور ہمارے خود اپنے کرتوت ہوں جس کی وجہ سے ہماری کمائیوں میں برکت نہ ہوتی ہو، ہم پریشان ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو شخص
ہماری ذکر سے ہماری یاد سے غفلت کرے گا، اعراض کرے گا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور ہم اسے قیامت میں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ تو عین ممکن ہے کہ ہم معصیت کے شکار ہوں، گنہگار ہوں، ہم جرم کرتے ہوں، نمازیں نہ پڑھتے ہوں، ہمارے ایمان اور عقیدے درست نہ ہوں، اللہ رب العزت ہمیں ابتلا اور آزمائش میں ڈال رہا ہو، تو اللہ سے ہم توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں۔ ہر چیز کو، ہر بات کو آپ جادو اور ٹونا سمجھیں اور اسی گناہ میں ملوث رہیں اور آپ اس کو عذاب خداوندی یا اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت نہ سمجھیں، تو یہ تو خود شیطانی چکر سمجھیے ایک طرح کا ہے کہ شیطان نے آپ کو چکر دیا ہوا ہے کہ جو بھی تکلیف آئے یہ سمجھو جادو سے آ رہا ہے۔ نہ، وہ پیر جھوٹ بول رہا ہوگا، اور چونکہ آپ کو وہ جانتا ہے کہ اس کا شوہر سعودی عربیہ میں رہتا ہے، موٹا مرغا ہے، اچھا پھنسائیں گے، اچھا پیسہ کمائیں گے، اور یہ ایک پرماننٹ ہمارا سمجھیے ایک طرح سے مریض بن جائے گا اور ہم جیسے چاہیں گے ویسا کریں گے۔ اس طرح سے لوگ پھنساتے بھی ہیں۔ آپ اس کی بات پہ یقین کیوں کرتے ہیں؟ ہے نا، آپ اس کی بات پہ یقین نہ کریں، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کریں، گھر کو اسلامی ماحول بنائیں، اپنے بیوی بچوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں، گھر سے جو خرافات اور بلیات شیطانی رکھے ہوئے ہیں ان تمام سب کو باہر کیجئے اور گھر کو اسلامی بنائیے تاکہ اللہ کے فرشتے گھر میں آئیں، شیطان گھر سے باہر رہیں۔ اپنی محترمہ کو حکم دیجئے کہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد میں گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور اگر نہیں پڑھنا جانتی ہیں لیکن خط سے تو لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ پڑھنا لکھنا دونوں جانتی ہیں، آپ انہیں حکم دیں کہ بچوں کو سونے وقت دعا سکھائیں، خود بھی آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں، پہلے داہنے کروٹ سوئیں، پھر بائیں کروٹ، پھر اس طرح سے داہنے ہو جائیں، اور اسی طرح سے کھانا بسم اللہ کر کے کھائیں، حمام میں دعا پڑھ کے جائیں اور دعا پڑھ کے نکلیں، اور بسم اللہ کر کے ہر کام کریں۔ اسی طرح رات کو بسم اللہ کر کے دروازہ بند کریں۔ اسی طرح سے یعنی یہ چند تدابیر ہیں جو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کریں گے تو پھر اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرے گا، گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کے مسئلے آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے اور آپ یہ سب نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، خود کیسٹیں جو موجود ہیں اور ان کیسٹوں میں جو علاج کا طریقہ بتلایا گیا ہے آپ اس طرح سے علاج خود کریں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ شیطان مردود آپ کے گھر سے باہر ہو جائے گا، جادو وغیرہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آپ کو ان پیر پگاڑوں کے چکروں میں پڑیں گے تو ایک ابھی جن ہوگا تو 100 جن آئیں گے گھروں کے اندر، بیٹے کو پکڑے بیٹی سب کو پریشان کریں گے۔ یہ میری نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔